نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83 اور 84. سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بنی اسرائیل کو جو حکم و احکام دیے گئے اور ان سے ان چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اور حکم بھی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، تو یہاں بھی ان سے وعدہ لیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ذی القربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والی بات کرنی ہے، حسن سلوک والی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نرم آواز سے بولنا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسنہ بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے. اور اس کے بعد اور کیا فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. نماز پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے. قائم کرنے کا مطلب کہ اچھی طرح سے وضو کریں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، ٹائم کے اوپر پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، یہ قائم کرنی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے. والدین کی نافرمانی یعنی ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور بہت سی حدیثیں بھی ملتی ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھی طرح سے نرمی سے بات کی جائے، ان کا حکم مانا جائے اور ان کے لیے پڑھا جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. پھر پوچھا گیا، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ سب سے افضل ترین عمل ہیں کہ ٹائم پر نماز پڑھیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. آپ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید ہے. اگر آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ وہ آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے تو اپنے اعمال کرنے ہیں نا، حسن سلوک آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. بے شک رشتہ داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حشر والے دن پلسرات پر 2 کنڈے لگے ہوں گے، ایک رشتہ داری کا ہوگا اور ایک ایمانداری کا ہوگا. تو جس نے رشتہ داری کا خیال رکھا ہوگا، امانت کا خیال رکھا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کامیابی حاصل کریں گے. جنہوں نے ان 2 چیزوں کا خیال نہیں رکھا
تو اللہ نہ کرے کہ وہ کنڈے کھینچ کر ان کو دوزخ کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو جو کوئی قیامت پر اور پلسرات پر ایمان لے کے آتا ہے تو وہ رشتہ داری کا خیال ضرور کرے گا، کیونکہ پلسرات پر نماز کے لیے کنڈا یا زکوٰۃ کے لیے کنڈا یا کسی اور اچھے عمل کے لیے کنڈا نہیں ہے، رشتہ داری کا خیال رکھنے کے لیے کنڈا ہے اور امانت کا کنڈا ہے، جسے ہم ہکس کہتے ہیں کہ 2 ہکس لگی ہوں گی۔ صحیح بخاری کی اور ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بھی کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو ملائے۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ یتیم وہ ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ایک اور حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قریب کر کے بتایا، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پھر اور کیا، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ سوال نہیں کرتا، کسی سے نہیں مانگتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے اور اسے 1 یا 2 لقمے دے دیے جاتے ہیں یا 2 کھجوریں دے دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اور نہ ہی اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود لوگوں کو بتاتا پھرتا، یعنی کہ لوگوں میں وہ خود کھڑا ہو کر سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ زیادہ حقدار ہیں صدقہ خیرات کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے حسنہ بات کہو، اچھی بات کہو۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا، ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اچھا بولے یا پھر خاموش رہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نرم لہجے سے بات کریں، اپنے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ خندۂ پیشانی سے ملیں، اور اللہ کے نبی کی یہی عادت مبارکہ تھی، آپ جب کسی سے ملتے خوش ہو کر ملتے، اور آپ نے حکم بھی دیا، فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، وہ حقیر نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرم لہجے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت رویے پر نہیں دیتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر فرمایا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا تھا تم عبادت اللہ کی کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، تم پھر گئے، مگر تھوڑے سے تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس وعدے کو نبھایا، اس وعدہ کو پورا کیا، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا بلکہ یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیں بھی کہہ دے، ثم تولیتم، میں نے بتایا تھا اس طرح کرو لیکن تم نے نہیں کیا، تم پھر گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آیت نمبر 84 میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
فرمایا جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالو گے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسا جملہ فرمایا، کیا بولا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور گھروں سے اپنے آپ کو نہیں نکالو گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے اور نہ ایک دوسرے کو خون بہاؤ گے، بلکہ فرمایا اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو کسی کا خون بہانا، کسی کا قتل کرنا اپنا ہی ایک قسم کا قتل ہوتا ہے، اور امت مسلمان کے افراد ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہی ہوتا ہے، کسی کو اپنے گھر سے نکال دینا اپنے آپ کو گھر سے نکال دینا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، دینی بہن بھائی، منہ مولے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس ایک کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہوتے، ہم ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہی ہوتی ہے۔ یہ دین کا اتنا گہرا، اتنا پیارا رشتہ ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہود سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نمبر 2 ایک دوسرے کے گھروں سے نہیں نکالنا، نمبر 3 ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کرنی، نمبر 4 قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 3 احکامات کو تو نہیں مانا لیکن ایک کو مان لیا، یعنی وہ فدیہ دے کر قیدی چھڑا لیتے تھے، لیکن پہلے جو 3 حکم تھے ان کو انہوں نے نہیں مانا۔ ہوا یوں کہ اوس اور خزرج ان سارے مدینہ کے 2 قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نذیر جو تھے وہ تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ تھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے، دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کو مارتے، یہودی یہودیوں کے ہاتھوں ہی مارے جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے، دیش نکالا بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہو جاتی تو مغلوب فریقین یعنی جو فریق ہار جاتی ان کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حلف کو تو، میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو، تو مراد یہ کہ یہودی ہی یہودیوں کو مارتے، یہودی ہی یہودیوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے، یعنی کہ اپنے شہر سے باہر نکال دیتے، جنگ و جدال کرتے ایک دوسرے کی دشمنی میں آ کر۔ تو یہ سارے احکام ہمارے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے احسن بات کہنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے کے سارے احکام، اور اس کے علاوہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خیر خواہی چاہنا، ان کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کا قتل و غارت نہ کرنا۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا،
میثاقا پختہ عہد، پختہ وعدہ، میثاق مطلب ہوتا ہے پختہ پکا، بنی اسرائیل سے لا کہ نہیں تعبدون تم سب عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربا اور قرابت داروں کے ساتھ، قربا مطلب قریب کے جو رشتے دار ہوتے ہیں، وذی القربا اور قرابت داروں کے ساتھ قرابت والوں کو، والیتاما اور یتیموں، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولو اور تم سب کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا اور تم سب قائم کرو الصلاۃ زکوٰۃ، وآتوا اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم سب موردون سب اراض کرنے والے ہو، عین را دو اراض کرنا، منہ موڑ لینا، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سب سے پختہ عہد، لا کہ نہ تسفکون تم سب بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، تو ترجمہ تو یہ بنتا ہے اپنے خون، تو اپنوں کے خون بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، ولا اور نہ تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم سب نے اقرار کیا، وعدہ کیا، اور انتم تم سب تشہدون سب گواہی دیتے ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔